الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في جسد بني آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو پیدا کروایا. ہمیں جو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے یہ نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی کائنات ہے. اس کو عالم اکبر کہہ سکتے ہیں، بڑا جہان. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا جہان پیدا کروایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے دکھانے کے لیے ایک عالم اصغر بھی پیدا فرمایا، اور وہ عالم اصغر یہی چلتا پھرتا انسان ہے. تو ایک ہے عالم اکبر اور ایک ہے عالم اصغر. اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عالم اکبر کے بارے میں جو حالات ہوتے ہیں خوشی کے، تو انسان خوش ہوتا ہے. پریشانی کے حالات ہوں، مشکل حالات ہوں، مثلا اس دنیا کا نظام ٹھیک طریقے سے نہ چل رہا ہو، کسی بھی طبقے کے اندر خرابی اور خامی ہو، تو ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہوتا ہے. اور بس اوقات انسان آرزو اور تمنا بھی کرتا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ اختیار آ جائے، مجھے کسی چیز پر کوئی تصرف حاصل ہو جائے، تو میں اس نظام کو ٹھیک کر دوں. ہمارا یہ ہلکا باغ، اس میں ہم میں سے ہر بندے کی ایک فطری، ایک دلی وہ بات ہوتی ہے دل میں کہ اگر اس کی اس سیاسی سیٹ پہ میں ہوں تو میں فلاں نظام کو بھی اچھا کر دوں اور فلاں نظام کو بھی ٹھیک کر دوں. اگر باغ کی، پولیس کے اس محکمے میں یہ سیٹ میرے پاس آ جائے تو میں تو اس جگہ کو بھی اصلاح کر دوں اور اس جگہ کی بھی اصلاح کر دوں. میں فلاں خامی کو بھی دور کر دوں، فلاں خامی کو بھی دور کر دوں. اچھی خواہش ہے، اس نیت پہ اللہ اجر بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ باقی اس سیٹ پہ ہم 5 یا 7 لاکھ لوگوں میں سے کسی ایک بندے نے آنا ہے، اور پولیس کے اس محکمے میں ذمہ داری لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کے پاس آئے گی. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو عالم اصغر پیدا فرمایا، انسان کی اپنی جان، اپنا نفس، انسان کی اپنی ذات، ہم میں سے ہر بندے کو اپنے اس عالم اصغر پہ پورا کنٹرول اور قدرت دے دی. جیسے ہم عالم اکبر کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اس میں خرابیوں کی اصلاح ہونی چاہیے، تو ہم نے یہ سوچنا ہے آج کے مجلس میں کہ اپنے اس وجود کے خطے پہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہوئے. زمین کے خطے پہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے ہمارے دل میں تو بڑی تڑپ آتی ہے. بس اوقات ہم راتوں کو روتے ہیں، ہم نمازوں میں روتے ہیں، اور رونا بھی چاہیے، مطلوب بھی ہے، ان دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقد طور پہ قدرت دے دی ہے، وہ ہمارا اپنا نفس، اپنی جان، اپنی ذات ہے. آیا ہم نے اپنی ذات پہ دین اسلام کو کتنا نافذ کیا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک بندے کے اپنے من سے وہ اٹھنے والا سوال ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے، تنہائیوں میں سوچنا چاہیے. جب فارغ وقت ہو ہم اس بات پہ سوچا کریں. تو یاد رکھیں، مسلمان کا کوئی بھی عمل وہ یا تو دنیا بن سکتا ہے یا عبادت. مسلمان کو اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے. اللہ نے جس کو ایمان عطا فرمایا، تو یہ ایمان وہ خوشبو ہے، اس خوشبو کے بعد یہ بندہ مومن بہت قیمتی بن سکتا ہے. ہم اپنے صبح شام کے اوقات کو، ہم اپنے دن کے سارے کاموں کو، چاہے وہ کاروبار کام یا گھر کے نجی کام ہوں،
ہم ان کاموں میں اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا اللہ کی رضا کی نیت کیا کریں، اور یہ نیت سیکھنے کا کام ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ابھی اس مسجد میں چل کے آئے، تو مسجد میں چل کے آنے والے عمل میں ہماری کیا نیت تھی؟ تو اگر ہم صرف یہ نیت لے کے آئے کہ ہم نماز پڑھیں گے ہمیں ایک نیکی ملے گی، اگر ہم اس کے ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم یہاں پہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات کریں گے تو دوسری نیکی بھی مل جائے گی۔ مسجد کے پڑوس میں چلو کوئی بیمار ہے، ہم اس بیمار کی عیادت بھی کر لیں گے، تیسری نیکی بھی مل گئی۔ وہ مسجد کا فلاں نمازی پریشان حال ہے، ہم ذرا اس سے حال احوال بھی کر لیں گے تو یہ چوتھی نیکی مل جائے گی۔ تو ایک عمل ہے، ہم جتنی نیتیں اچھی اس میں شامل کرنا شروع کر دیں تو اتنے اجر اس ایک ایک عمل پہ اللہ عطا فرماتے رہیں گے۔ صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے فوراً بعد ہم میں سے ہر بندہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، آنکھیں ملی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم اگر اس آنکھیں ملنے والے عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کی نیت کر لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تھا کہ آپ علیہ السلام جب بیدار ہوتے تو بستر پہ تھوڑی دیر بیٹھتے، فوراً اٹھ کے چلنے کا حکم نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، اور پھر اسی بیٹھے بیٹھے انسان اپنی آنکھوں کو ملے۔ اب یہ انسان اپنی آنکھوں کو ملے گا اپنی ضرورت کے لیے، نیت ہوگی اتباع سنت کی، اللہ اس عمل پہ بھی 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہماری زندگی کتنی قیمتی، ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل وہ دین بن سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ اپنے ان کاموں کو دین کیسے بنانا ہے، اس کے لیے ہم نے ان لوگوں سے رہنمائی لینی ہے جو ہمیں یہ سمجھا سکیں۔ تو انسان کا کوئی بھی عمل، مسلمان کا کوئی بھی عمل وہ دین بن سکتا ہے۔ جب مسلمان کے جسم سے صادر ہونے والا ہر عمل دین بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے جسم کے اوپر پھر دین اسلام نافذ ہوگا۔ ہم اللہ کے سامنے یہ جواب دے سکیں گے کہ پروردگار اگر ہم زمین کے خطے پہ دین نافذ نہیں کر سکے، اللہ آپ نے ہمیں اپنا جسم دیا تھا، ہم اس جسم کے اوپر دین نافذ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم میں سے ہر بندے نے یہ فکر کرنی ہے کہ اس عالم اصغر پہ اپنی ذات پہ ہم دین کو نافذ کریں۔ تو دین کیسے نافذ ہوگا؟ ہماری اپنی ذات کے اوپر بڑا مختصر سا وقت دیا گیا ہے، تو مختصر وقت میں آپ کو یہ عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو ایسے حکم نہیں فرماتے کہ اس کے لیے اسباب نہ ہو یا اس راستے تک جانے کے لیے راہیں نہ ہوں، اللہ حکم دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کا حکم عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ تو ہم اپنی ذات کے اوپر دین اسلام کو نافذ کیسے کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اسباب کے درجے میں رجال اللہ کی ایک جماعت پیدا فرما دی۔ الحمدللہ ہوش سنبھالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مجالس میں پہنچایا کہ جن کی زندگی کو بغور دیکھ کر، ان کی خلوتوں، ان کی جلوتوں کو دیکھ کر، ان کے دین کے معاملات اور ان کی دنیا کی خوشی غمی کے معاملات کو دیکھ کر دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہاں یہ وہ خطے ہیں جن کے اوپر واقعی صحیح طور پہ دین اسلام نافذ ہے۔ اللہ والے مشائخ ان کی زندگیوں میں حقیقی طور پر دین نافذ ہوتا ہے۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سنا دیتا ہوں۔ آج سے کوئی 4-5 سال قبل ہمارے اس باغ کے علاقے میں ہمارے شیخ و مرشد تشریف لائے، تو پروگراموں کی جو ترتیب بنی وہ یہ تھی کہ پلندری میں حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب کے مدرسے کے اندر سب سے پہلا پروگرام ہوا جمعے کا، اور اسی دن مغرب کے بعد حضرت مولانا عبدالخالق صاحب رولا کوٹ والے ان کے ہاں حضرت کا پروگرام تھا۔ حضرت کی طبیعت بڑی کمزور سی تھی، تو پنڈی سے حضرت نے سفر شروع کیا، جمعہ پڑھایا پلندری میں، اور وہاں سے پھر سفر فرمایا تو رولا کوٹ میں حضرت نے بیان فرمایا رات کا مغرب کے بعد۔ بیان سے فارغ ہو کر کوئی 10-11 کا ٹائم تھا، حضرت اپنے اس قیام گاہ میں آرام کرنے کے لیے تشریف لے کے جہاں پہ طے تھا کہ حضرت نے رات وہاں پہ گزارنی ہے، ہم لوگ بھی ساتھ تھے۔
تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ حضرت جب اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، بڑی مشکل سے کھانا کھایا وہاں پہ، تو ساتھ ایک جگہ تھی جہاں پہ کوئی شادی ہال تھا، اور اس شادی ہال میں کوئی شادی تھی اور میوزک بج رہا تھا، وہ گانے بجانے، ڈھول ڈماکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو حضرت جب کمرے میں گئے اور کمرے میں جا کے حضرت کی کان میں وہ آوازیں پڑی تو فوراً حضرت کی طبیعت بے چین ہو گئی۔ حضرت نے آرام کرنا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، آگے جہاں پہ جانا ہے مجھے آگے وہاں پہ لے جاؤ۔ فوراً حضرت نے وہاں راولا کوٹ سے سفر کیا اور باغ میں جہاں پہ حضرت کا پروگرام طے تھا وہاں پہ تشریف لائے۔ اب یہ کوئی واز نہیں تھا، یہ کوئی بات نہیں تھی، یہ اس کامل انسان کا وہ عمل تھا جو دیکھنے والوں کے دلوں کے اوپر مرتے دم تک دستک دیتا رہے گا کہ ہمارے اس اللہ والے کے دل میں اس میوزک سے اور ان چیزوں سے کتنی جو ہے نا وہ دوری ہے، اور اس جگہ کے اندر وہ رہنا پسند نہیں کرتے جہاں پر ایسا ماحول ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے اس وجود کے اوپر دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ان شخصیات سے رہنمائی لینی ہے جن کے اپنے وجود کے اوپر دین اسلام 100% نافذ ہے۔ الحمدللہ اس زمانے کے اندر بھی ایسی شخصیات موجود ہیں۔ ہم صحیح شریعت و سنت کے مطابق کسی ایسے اللہ والے کو تلاش کیا کریں اور دعائیں مانگا کریں، اللہ ہماری ان کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرما، ان کے ساتھ محبت نصیب فرما۔ تو آج کی مجلس میں بس اتنا ہی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے یہ 2 سوال اپنے آپ سے ضرور کرنے ہیں کہ خطہ زمین پہ اگر میں اسلام کو نافذ نہیں کر سکا تو اپنی ذات پہ کتنا کیا ہے، میں اس کے لیے بے چین ہوتا ہوں تو اپنے لیے کتنا بے چین ہوا ہوں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سوچنی ہے کہ ہم نے اپنی اسی زندگی میں کسی شریعت و سنت کے مطابق اللہ والے سے صحیح اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے، اور پھر اس کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ اس کی زندگی میں کیسے دین اسلام نافذ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔